بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک عظیم سلطنت میں ایک خوبصورت اور نیک دل شہزادی رہتی تھی جس کا نام نورین تھا۔ شہزادی اپنی دانائی اور رحم دلی کی وجہ سے مشہور تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایک کمی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیا دنیا میں سچی محبت اور وفاداری ممکن ہے۔ نورین کے والد بادشاہ ادریس نے اس کی شادی کے لیے کئی شہزادوں کو بلایا، مگر نورین کسی کو بھی پسند نہ کر پائی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا ہم سفر صرف اس کی خوبصورتی سے نہیں بلکہ اس کی عقل اور دل سے محبت کرے۔ ایک دن محل کے باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے نورین کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی۔ اس عورت کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بزرگ عورت نے کہا، شہزادی، تمہاری محبت کو آزمائش ہوگی۔ تمہیں 3 جادوئی لباس ملیں گے اور ہر لباس تمہاری زندگی کا ایک نیا باب کھولے گا۔ جو تمہیں ان 3 لباسوں میں پہچان لے وہی تمہارا سچا محبت کرنے والا ہوگا۔ یہ سن کر شہزادی حیران ہوئی، لیکن اس نے اس پیشگوئی کو دل میں بسا لیا۔ چند ماہ بعد ایک دشمن سلطنت نے حملہ کر دیا اور شہزادی کو اغوا کر کے دور ایک سنسان جنگل میں چھوڑ دیا۔ وہ نہ کوئی مدد مانگ سکتی تھی اور نہ کسی کو بلا سکتی تھی۔ شہزادی نے ایک عام دیہاتی کا لباس پہنا اور ایک قریبی گاؤں میں جا کر نوکری تلاش کرنے لگی۔ اس نے ایک غریب عورت کے گھر میں کام کرنا شروع کیا۔ وہاں ایک بہادر نوجوان زید بھی ملازم تھا۔ زید نے نورین کی مدد کی اور دونوں میں دوستی ہو گئی۔ زید نے شہزادی کے انداز سے محسوس کیا کہ وہ عام لڑکی نہیں ہے، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ ایک دن جب وہ جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہے تھے، دشمن فوج کے کچھ سپاہی وہاں آ گئے۔ زید نے بہادری سے شہزادی کو بچایا اور اسے محل واپس بھیجا۔ جب بادشاہ نے زید کی بہادری دیکھی تو اسے انعام دیا، مگر شہزادی جانتی تھی کہ ابھی اس کی آزمائش مکمل نہیں ہوئی۔ کچھ سالوں بعد شہزادی کی سلطنت میں بغاوت ہو گئی۔ نورین کو ایک کشتی میں بٹھا کر دوسرے ملک بھیج دیا گیا۔ وہ ایک اجنبی شہر میں پہنچی اور ایک درزی کے ہاں کام کرنے لگی۔ وہاں اس نے نیلے رنگ کا لباس پہنا اور خود کو ایک عام کاریگر کے طور پر ظاہر کیا۔ ایک دن شہر کے شہزادے کامران اس دکان پر آئے۔ وہ شہزادی کی نفاست اور شائستگی سے بہت متاثر ہوئے۔ شہزادی نے نورین سے باتیں کی، مگر وہ اپنی حقیقت چھپاتی رہی۔ کامران کو لگا کہ وہ کسی خاص شخصیت سے بات کر رہے ہیں۔ کچھ دن بعد بغاوت ختم ہو گئی اور نورین واپس اپنے ملک پہنچی۔ کامران کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ جس سے ملا تھا وہی شہزادی تھی۔ نورین نے سوچا کہ اب وہ آخری امتحان بھی لے گی۔ اس نے ایک مشہور رقص کے مقابلے میں سنہری لباس پہن کر حصہ لیا۔ شہزادے کامران اور زید دونوں ہی تماشیوں میں بیٹھے تھے۔ جب شہزادی نے رقص مکمل کیا تو زید نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے بچایا تھا۔ شہزادہ کامران بھی حیران تھا۔ شہزادی نے دونوں کو شاہی باغ میں بلایا۔ چاندنی رات تھی، ہوا میں خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ایک خوبصورت فوارے کے پاس وہ کھڑی ہوئی اور بولی، یہ 3 جادوئی لباس میری زندگی کے مختلف ادوار کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ جو میری سچی محبت ہے وہی مجھے ان لباسوں میں پہچان سکتا ہے۔ زید نے آگے بڑھ کر کہا، میں نے تمہیں خاکی لباس میں پہچانا تھا کیونکہ تمہاری عاجزی اور ہمت نے مجھے متوجہ کیا تھا۔ تم نے سب کچھ کھو دینے کے باوجود ہار نہیں مانی۔ کامران نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں نیلے لباس میں پہچانا تھا کیونکہ تمہاری ذہانت اور عزت نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ تم نے اپنی پہچان چھپانے کے باوجود اپنی عظمت کو قائم رکھا۔ شہزادی نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر اس نے زید کا ہاتھ تھاما اور کہا، حقیقی محبت وہی ہوتی ہے جو آزمائشوں میں بھی قائم رہے، جو مشکل وقت میں پہچانی جائے اور جو کردار کو حسن سے زیادہ اہم سمجھے۔ کامران نے شہزادی کے فیصلے کو عزت دی اور خوشی خوشی ان کی شادی میں شرکت کی۔ یوں شہزادی اور زید کی محبت سچ ثابت ہوئی اور وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت صرف ظاہری حسن سے نہیں بلکہ دل و کردار اور قربانیوں سے پہچانی جاتی ہے۔ سچی محبت وہی ہے جو مشکل وقت میں بھی قائم رہے اور امتحان میں کامیاب ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا۔ اور یہاں یہ سٹوری ختم ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔